وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ نہ سجاؤ مسند عادلاں، نہ سجاؤ مسند عادلاں کہ میں خود صلیب بدوش ہوں، مجھے میرے ہی حال پہ چھوڑ دو، نہ ستم کرو نہ کرم کرو۔ نہ سجاؤ مسند عادلاں کہ میں خود صلیب بدوش ہوں، مجھے میرے ہی حال پہ چھوڑ دو، نہ ستم کرو نہ کرم کرو۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، آج ہمارے اس معاشرے میں نہ جانے کتنے اقسام کے فتنے امڑ آئے ہیں، کتنے قسم کے توہمات ہم لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، کتنے قسم کے معاملات دین کو ہم خراب کرنے والے ہیں۔ نہ جانے کیا کیا برائیاں ہمارے اس معاشرے میں آنے لگ گئی ہیں، اور سب سے بڑی، سب سے خطرناک بیماری، سب سے خطرناک برائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، اللہ کی اپنی پہچان کو مس کر دینا، اپنے آپ کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا گرویدہ کہنا، اور اس میں سے لا کے عنصر کو ہٹا دینا، اپنے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کا ماننے والا کہنا، اور پھر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر دینا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ قادیانیت کوئی فتنہ ہے، شیعت کوئی فتنہ ہے، بلکہ ایک ایسی جماعت جو منوعاً اپنے آپ کو اللہ کا ماننے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا کہتی ہے، ایسی جماعت جس نے اپنے پیٹ پالنے کی خاطر نہ جانے دین میں کتنی چیزوں کو ایڈ کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے، نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج اگر کوئی جہاد کی بات کرتا ہے تو اچھا خاصا پڑھا لکھا سمجھدار شخص وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت جہاد کی بات کر رہے ہو، آپ لوگوں کو لڑانے کی بات کر رہے ہو، اسلام امن کا درس دیتا ہے، آپ اس میں تشدد پیدا کر رہے ہو، شدت پیدا کر رہے ہو، اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، آپ کسی کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کے ساتھ جنگ ہونا ضروری ہے، اسے قتل کر دینا ضروری ہے؟ اللہ کی قسم یہ بات میں نہیں کرتا، جو عالم دین جہاد کی بات کرتا ہے، جو عالم دین قتل و غارت گری کی بات کرتا ہے، اسے دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ آج سرعام آپ غزہ کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ گزشتہ دنوں قریباً پچھلے ہفتے میں ایک شخص، سابق سینیٹر جمعیت علماء اسلام مشتاق احمد، اس نے اور اس کے اہل خانہ نے مل کر غزہ کے حوالے سے تحریک چلائی، آواز اٹھائی۔ اسلام آباد پولیس نے اس سینیٹر کو بھی گرفتار کر لیا، اس کے بچوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ انہوں نے یہ بھی
نہیں دیکھا کہ ان میں عورتیں بھی موجود ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور اسرائیل کے اخبار میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان نے آج بہت ہی زبردست کام کیا کہ ایک شدت پسند شخص اور اس کے اہل خانہ کو گرفتار کر کے قید و بند کر دیا، گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے دین میں یہ تمام چیزیں ہیں ہی نہیں، جسے آج ممبروں پر کھڑے ہو کر لطیفوں کے طریقے پر سنایا جاتا ہے۔ ممبروں پر بیٹھ کر کہنے والا یہ کہتا ہے کہ ممبر رسول ہے، میں ممبر رسول پر بیٹھ کر ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، مگر اللہ کی قسم اللہ نے قرآن مجید میں کم و بیش 518 آیات صرف اور صرف موضوع جہاد کی دی ہیں۔ وہ کیوں نکالتا ہے جب تو اللہ کے نبی کی کرسی پر بیٹھ کر بات کرتا ہے؟ ممبر رسول کیا ہے؟ سب سے پہلا خطیب، سب سے پہلا ممبر پر بیٹھ کے واعظ کرنے والا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مصلی رسول پر کھڑے ہو کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مصلی رسول پر کھڑا ہو کر، مسجد میں کھڑا ہو کر ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اسلام سے ہٹا کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ مجھے بتائے ایسا شخص جو اسلام کی مخالفت کر کے، جہاد کی مخالفت کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ میں ممبر رسول پر کھڑا ہو کر ذمہ داری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدیدار بن کر آپ سے بات کر رہا ہوں، اور وہ جہاد کی بات نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کی بات نہیں کرتا، حق بات نہیں کرتا، آ کے ڈینگے مارتا ہے، ایسا شخص ممبر رسول کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ جس کے اندر حق بات کرنے کی ہمت نہ ہو اور آ کر مذاق بنائے ممبر کا، اور آ کر اولیاء کی فضیلتیں اس طریقے سے سنائے کہ معاذ اللہ کی اہمیت نہیں، ساری اہمیت ہی اولیاء کی ہے۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، مولانا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں لکھنے والے نے لکھا کہ مولانا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اور ایک مرید عورت تھی، اس کا بچہ فوت ہو گیا، اکلوتا بچہ تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی گئی اور جا کے کہنے لگی کہ پیر عبد القادر جیلانی، تیرے اس دور میں میرے اکلوتے بچے کی روح کو اسرائیل قبض کر کے لے گیا، تو کیا کر رہا تھا؟ لہٰذا میرا بچہ مجھے واپس چاہیے۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ مولانا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ ہوا میں اڑ کر گئے، راستے میں اسرائیل علیہ السلام کو جا کر پکڑ لیا، اور پکڑ کر کہا کہ تھیلا کھول، اس تھیلے میں روحیں تھیں، وہ تھیلا کھول اور روحوں کو نکال، مجھے فلاں کی روح چاہیے۔ انہوں نے انکار کیا تو مولانا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے اسے تماچا مار دیا، تماچا مارا اور اسے کھولا گیا، کھول کر اس میں سے جتنی روحیں تھیں ان سب کو آزاد کر دیا، اور وہ اس دن جتنے لوگ موت کے منہ میں گئے تھے وہ سب کے سب واپس زندہ ہو گئے، اور جا کر اللہ کو اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں آ رہا تھا روحیں لے کر، اور راستے میں عبد القادر جیلانی ملا، اس نے مجھ سے ایک روح مانگی، میں نے انکار کر دیا، اس نے تماچا بھی مارا اور ساری روحیں بھی نکال لے گیا۔ تو اللہ نے جواب دیا اسرائیل کو کہ اسرائیل، تو یہ کہتا ہے کہ تجھ سے روحیں نکلوا کر گیا، اگر تو عزت سے ایک دے دیتا تماچا بھی نہ پڑتا اور دیتا بھی ایک ہی روح واپس،
اب تو ساری روحیں بھی دے آیا، تماچا بھی کھا آیا، شکر ہے کہ وہ وہیں سے واپس ہو گیا، ایسا اگر نہ ہوتا تو وہ جس طریقے سے اوپر کی طرف آ رہا تھا مجھے تو اپنے خدائی کا ڈر پڑ گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس قسم کے منافقت دین کے ساتھ، جس رب نے تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے اسی رب کے بارے میں اس طریقے سے تو پیش کر رہا ہے کہ جیسے اللہ معاف کرے، اللہ کی تو کوئی اوقات نہیں۔ ایک اور صاحب وہ لکھتے ہیں کہ ہر اس شخص کی روح اللہ کے حکم سے قبض ہوتی ہے جو کسی کا مرید نہیں ہوتا۔ ہر اس شخص کی روح اللہ کے حکم سے قبض ہوتی ہے جو کسی کا مرید نہیں ہوتا، مگر جو کسی پیر کا مرید ہو اس کی روح قبض پیر کی اجازت سے ہوتی ہے۔ یار کیا مذاق بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ مذاق بنا رکھا ہے۔ کیا ہے اللہ کی پہچان بھی جانتا ہے۔ پیروں کو اتنی بلندی دے دی۔ میں خود ایک پیر کا مرید ہوں اور میرے پیر صاحب تقریباً آپ سب حضرات نے دیکھے ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میرے پیر بھی ہیں، مولانا عابد مدنی مدرس حدیث ہیں، جامع خیر المدارس میں حدیث کا سبق پڑھاتے ہیں، اور ان سے تقریباً 2 دفعہ میں آپ کی ملاقات کروا چکا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے ہمت دی تو دوبارہ بھی آپ کی ملاقات کرواؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں پیر کو نہیں مانتا، مگر پیڑ کو نہیں مانتا، سر درد کو نہیں مانتا، اپنے آپ میں پیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا۔ ایک پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، نماز کا وقت تھا، میں نے کہا پیر صاحب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کہتا ہے تو گستاخی کرتا ہے۔ یہی ادھر سندھ گھوٹکی شہر میں گیا، وہاں پر وہ پیر صاحب مجھے ملے۔ میں نے کہا کہ پیر صاحب نماز کا وقت ہو گیا، آپ اگر اجازت دیں تو اب جماعت ہی کروا لی جائے یہاں پر۔ کہتا ہے تو گستاخ ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا؟ بھائی تو نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کا وقت نکل رہا ہے، عصر سے مغرب کا وقت آپ جانتے ہیں کہ کتنی تیزی سے جاتا ہے عصر کا وقت۔ میں نے کہا کہ عصر کا وقت گزر جائے گا۔ کہتا ہے کہ جب میری بات چل رہی ہے تو کیوں درمیان میں بول رہا ہے؟ تو جانتا نہیں کہ میں بیٹھا تمہارے سامنے ہوں، میری نمازیں مدینے میں ہو رہی ہیں۔ الو کے پٹھے تو یہاں پر یہ بات کر رہا ہے کہ میری نمازیں مدینے میں ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس مقام پر موجود تھے وہاں جماعت کروائی۔ آپ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ قسم کے انسان ہیں، سب سے اعلیٰ ذات اللہ کے بعد دوسری ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں مدینہ سے باہر ہوں، میں مکہ سے باہر ہوں، میں بیٹھا تمہارے سامنے ہوں، میری نمازیں بیت اللہ میں ہو رہی ہیں، کہہ سکتے تھے۔ آپ نے کہا کہیں کوئی بھی کتاب اٹھا کر دکھا دیں کہ کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو میں منوعاً تمہارے ساتھ ہوں لیکن میری گفتگو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے؟ کہیں پر نہیں ہے۔ پوری جتنی احادیث کی کتابیں ہیں اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن پاک کی 6666 آیات میں کسی ایک آیت میں اس قسم کی چیز دکھا دیں، کسی ایک نبی کے بارے میں دکھا دیں، نہیں ہے۔ تو پھر تیرا ولی اتنا اوپر کیسے پہنچ گیا کہ اللہ کی برابری کرنے لگ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے بارے میں بتائی ہیں قرآن پاک میں۔ قرآن سے سوال کرتے ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے 30واں پارہ اور 30ویں پارے کا آخری صفحہ، آخری 2 صفحے آمنے سامنے ہیں، وہ کھولیں، چھوٹی سی سورت، 4 آیتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔
عربی لغت کے مطابق اگر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نام کا مطلب کیا ہے، احد کے نام کا مطلب کیا ہے، احد کیوں کہا گیا ہے، اللہ نے واحد بھی کہا، اللہ نے یہاں پر احد کیوں کہا، عربی لغت مجھے کہتی ہے احد کا مطلب وہ ایک ہے جس کے جیسا دوسرا ایک نہیں۔ کیا تیرے پیر جیسا کوئی دوسرا نہیں؟ تجھے تیرے پیر سے اعلیٰ بھی ملیں گے، تیرے پیر سے ادنا بھی ملیں گے، تیرے پیر کی برابری میں بیٹھنے والے بھی ملیں گے، تیرے پیر کو جھٹلانے والے بھی ملیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی سے مدد نہیں مانگتا، اللہ کی کوئی مدد نہیں کرتا، اللہ خود ہی بے نیاز ہے، خود ہی سارے کام کرنے والا ہے۔ اللہ اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اور تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا تیرا پیر بے نیاز ہے؟ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی؟ ارے اللہ نے تو یہ تمام چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر چہرہ اٹھا کر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں، نبی کے چہرے جیسا بھی چہرہ میں نے دکھا دیا۔ اللہ کہتا ہے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو اپنی ازواج کا محتاج بنایا، اپنی بیٹی کا محتاج بنایا، اپنے صحابہ کا محتاج بنایا۔ کس وجہ سے بنایا؟ آپ نے صحابہ کے ذمہ کام کیوں لگایا؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ دکھانا چاہتا تھا میں ہوں جو بغیر ملاقات کیے کام بتا سکتا ہوں، میرا نبی ملے گا، اس تک پہنچائے گا، پھر وہ آگے بڑھے گا، چیز اٹھا کر لانی ہوگی، میرا نبی کہے گا وہ اٹھا کر لائے گا، میرے نبی کے پاس پہنچے گی، ایسے ڈائریکٹ نہیں پہنچا دوں گا، کوئی نہ کوئی راستے میں وسیلہ رکھوں گا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ برابر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کی اولاد نہ مجھ سے کوئی اولاد۔ کیا تیرے پیر کی اولاد نہیں؟ یا وہ کسی کی اولاد نہیں؟ پیر کسی کی اولاد ہے نا، اس میں سے بھی اولاد ہوگی، پیر بھی کسی کا محتاج ہوگا، بغیر محتاجی کے نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی ہے کوئی میرا ہمسر۔ دوبارہ احد کا جملہ استعمال کیا، احد کا لفظ استعمال کیا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میں ہی میں ہوں، میرے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ میں نے اپنا محبوب بنایا، اسے دنیا میں بھیجا، اسے میں نے معجزات عطا کر دیے، مگر میرے برابر نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ سدرۃ المنتہا تک تو بہت دور، پہلے آسمان تک کوئی نہیں پہنچ پایا۔ سدرۃ المنتہا تو 8ویں آسمان کی بات ہے، 7ویں آسمان سے اوپر ایک مقام ہے جہاں پر بیری کا درخت ہے، اور اس بیری کے پتے ہاتھی کے کان جتنے ایک پتا ہے، اور وہاں پر فرشتے بیٹھے ہیں، تقدیریں لکھ رہے ہیں۔ وہاں تقدیر بدلتی ہے۔ اللہ نے یہ 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا کہ یہاں تقدیریں بدلتی ہیں، زمین پر میں نے کسی کے ذمہ تقدیر نہیں لگائی۔ اللہ لگاتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تقدیر دے دیتے، تو پھر بلال یہ لفظ نہ کہتے کہ میرے محبوب اگر اللہ قسمت آپ کے ہاتھ میں دیتا، ہدایت آپ کے ہاتھ میں دیتا، تو آپ تو پہلے اپنے اہل و عیال اور اہل عرب کو دیتے، میں تو عجمی تھا، حبشی تھا، میرا نمبر پتہ نہیں آتا یا نہ آتا۔ اللہ نے ہدایت، تقدیر، قسمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں دی۔
اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پتھر پہن لیتے ہیں جس کی اپنی کوئی اوقات نہیں، اور کہتے ہیں جی یہ تو وہ پتھر ہے جو دودھ پیتا ہے، پیے گا، مت جو ماری گئی ہے، وہ دودھ بھی پیے گا، چائے بھی پیے گا، اور آپ کے روزی رزق کو بھی بہترین بنائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے، ہاتھ میں پتل کا کڑا پہن رکھا تھا، پتل کا کڑا ہاتھ میں پہنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ میرا جوڑ ہے نا، اس جوڑ میں درد رہتا تھا، اور جب سے میں نے یہ کڑا پہنا ہے الحمدللہ سکون ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہائے ہائے کیا کر بیٹھا، تو نے اس پر اعتماد کر لیا؟ یاد رکھ کہ اسے پہنے ہوئے تیری اگر موت ہو گئی تو تیری موت ایمان پر نہیں ہوگی۔ ایک کڑا پہنا، اپنے ہاتھ کے درد کے لیے پہنا، اور کہا کیا گیا کہ اگر یہ تیرے ہاتھ میں رہا اور تیری موت ہو گئی تو ایمان والی موت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں کہ جتنے بھی اس قسم کی چیزیں ہیں، آپ کسی دربار میں جائیں، آپ دربار میں جائیں گے، وہاں پہ جس طریقے سے وہ ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ اس کا پورا عکس دیکھ لیں۔ آپ انڈیا میں نہ جائیں، آپ کو سندھ میں کافی وہ مل جائیں گے، مندر مل جائیں گے۔ جس طریقے سے یہاں پر کام چل رہے ہوتے ہیں درباروں پر، آپ سندھ کے مندروں میں چلے جائیں، سیم ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ وہ بت کو کھڑا کر کے اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم بت کو لٹا کے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ خباثت میں وہ پورے ہیں، ہم ان سے بڑھ کر ہیں۔ وہ صرف اتنا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمیں دینے والا یہ ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں دینے والا یہ ہے۔ کیوں اللہ تیری نہیں سنتا؟ اللہ کے ساتھ تیرا جھگڑا ہے، اللہ نے کہا میرے دروازے پر نہ آنا۔ اگر اللہ نے یہ کہنا ہوتا تو مؤذن کیوں صدا لگاتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف اور فلاح کی طرف اور کامیابی کی طرف کیوں کہتا؟ اللہ بلاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے درمیان میں ایک وسیلہ بنا رکھا ہے مؤذن کا، نہیں تو اللہ تہجد کے ٹائم اٹھ، اللہ خود بلاتا ہے، آ میں تیری تمام کی تمام خواہشوں کو پورا کروں۔ اگر اس راستے پر آپ کا کوئی دوست چل رہا ہے جو اللہ سے بھی اوپر یا اللہ کے برابر اپنے کسی ولی کو کرتا ہے، یا تو اسے سمجھائیں، اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر کوشش کریں کہ اس کے قریب کسی اور کو نہ لگائیں، نہ وہ اس کا دوست ہو، کیونکہ ایسے کہ دوستی بھی آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا